ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. ایک بھائی صاحب تھے میاں صاحب کر کے، فیوریٹ کچھ ان کا پلیٹ فارم تھا ٹک ٹاک پہ، وہاں پہ تینوں ڈیبیٹس کے حوالے سے ڈیٹ، ٹائم، شرائط سب کچھ طے ہو چکا ہے. آخر میں ایک بہت بڑی بد نظمی، بد تہذیبی کی گئی. وہ کیا؟ ہمارے عامر حق بھائی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی بات سلیم میر سے کروائی جائے گی. اب عامر حق بھائی نے سلیم میر سے کوئی ذاتی کوئی باتیں تو کرنی نہیں ہے. سب جانتے ہیں، سلیم میر بھی جانتا ہے، سب کے علم ہے جو ٹک ٹاک سے واقف ہے، جو باقی چیزوں سے واقف ہے، کہ بات ایک ہونی تھی. سلیم میر ایک مناظرے کی شرائط طے کرنے کے بعد فرار ہو چکا ہے. عامر بھائی اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آج کی ٹک ٹاک کی براڈ پہ کہا گیا کہ آپ کی بات کروائی جائے گی، اور عامر بھائی نے ایک ہی بات کرنی تھی کہ بھائی آپ یہ لوگوں کو اصول بتاتے پھرتے ہو، لوگوں کو سکرین شاٹ دکھاتے پھرتے ہو کہ جی ایک بندہ جب مناظرے کے بارے میں بات چیت طے کر لے تو اس کو بھاگنا نہیں ہے، اس کو پھر مناظرہ کرنا ہے. اور سب لوگ اس براڈ میں جا کے یہ بات دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ آج دونوں ڈیبیٹس کے بارے میں بات طے ہوگی، میری ڈیبیٹس بھی اور عامر حق بھائی کی ڈیبیٹس بھی. اگر یہ بات وہاں پہ نہ نکلے، اللہ کی قسم میں اپنا سب کچھ ڈیلیٹ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاؤں گا. اس کو جا کے ویریفائی کریں وہاں سے. عامر حق بھائی کو بٹھا کے رکھا گیا، چلے کوئی بات نہیں. سلیم میر نے کہا کہ میں نے براہ راست ان سے بات نہیں کرنی ہے. اس پہ بھی عامر حق بھائی ایگری ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو مجھے بات کرنے دو. کتنی دیر تک مسلسل ان کو بات نہ کرنے دی. اور ساتھ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ان کے لوگ آ کے ان کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. کوئی جناب ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان ایسے ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو براڈ کے ہوسٹ ہے میاں صاحب، وہ فرار ہو گئے. وہ وہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. کوئی بندہ نہ کسی کو بتا رہا ہے نہ روک رہا ہے. مسلسل لوگ اور عامر حق بھائی کو مسلسل پہلے میوٹ کرتے رہے، اور پھر وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلے سلیم میر سے ڈیبیٹ طے کروانا ایک وہ تو بات تھی، اصل بات تو وہ تھی. ان کو بات کرنے کا موقع بھی نہ دیا گیا، اور ہمارے عامر حق بھائی کی شدید وہاں پہ توہین کی گئی. ان کو اپنی بات بھی نہ کرنے دی گئی. ان کو بار بار ان کا مائک میوٹ کیا گیا، اور ان کو بد تہذیبی کی آخری حد پھلانگتے ہوئے ان کو براڈ سے نکال دیا گیا اپنی بات کے دوران ہی. اس کے احتجاج میں نے یہ بات کر دی ہے، یہاں پہ امتیاز کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ حیثیت ہے الجماعت کی، مسلمانوں کی جماعت کی ہے بات یہاں پہ. مجھے میرے بارے میں جو مرضی کوئی کہتا رہے، لیکن میں ایک بات 2 ٹوک انداز میں کہہ دوں. اور دوسری یہ بات نوٹ کریں، یہاں پہ جو براڈ کے ہوسٹ تھے نا میاں صاحب، فیوریٹ والے جو تھے، وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. اگر میری ڈیبیٹس کی باتیں ان کی براڈ پہ طے ہوئی ہیں نا، تو عامر حق بھائی کی بےزتی بھی وہاں پہ ہوئی ہے. تو جناب ٹوٹل 2 شرطیں ہیں. عامر حق بھائی سے جو براڈ کے ہوسٹ ہیں وہ اس بات پہ معافی مانگیں، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ واپس لا کے اپنی بات کرنے کا موقع دیا جائے. دوسری بات، جس وقت تک سلیم میر وہ ڈیبیٹ جو وہ طے کر کے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ عامر حق بھائی سے اس ڈیبیٹ کا ڈیٹ اور ٹائم طے نہیں کرتا. میں نے کہا تھا ڈیبیٹس پہلے میری ہوں گی انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے. عامر حق بھائی سے صرف ڈیبیٹ کا ڈیٹ اور ٹائم طے کر لے. اور آپ تو 3 دنوں کی بات کرتے ہو نا، سنو ذرا. عامر حق بھائی سے ڈیبیٹ کا ڈیٹ اور ٹائم طے کرو. خدا کی قسم میں 3 کی 3 ڈیبیٹس آپ کے ساتھ ایک ہی دن میں کروں گا. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ مجھے 3 دن بھی نہ دو، لیکن یہ 2 شرطیں ہماری. جی عامر بھائی. امتیاز بھائی بندے صرف 2 ایڈ کر لیں کائنڈلی. آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے، شاید نوٹ نہیں کیا. میں خود نہیں اترا، مجھے اتارا گیا، اور میں نے 10 بار نیچے میسج لکھا کہ آپ نے ایز اے مہمان اور کمنٹیٹر مجھے بلایا تھا، اور جب میرا بالکل تبصرے کی باری آنے والی تھی تبھی اتار دیا. اور میری جگہ ایک بندہ انہوں نے اور چڑھا لیا جو تعریفیں کر رہا تھا، جی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، بڑا پیارا ٹائم دیا گیا ہے. اور ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، انہوں نے میر سلیم کا نام پیش کیا تھا. ان کے بندوں نے، جو اوپر بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے میر سلیم کا نام پیش کیا. میں ادھر ہی میں بولا تھا کہ نیچے ہمارے عامر حق بھائی موجود ہیں، انہیں اٹھائیں. میں عامر حق کا نام پیش کر رہا ہوں میر سلیم کے مقابلے میں. اور یہ اس چیز کے اوپر انہوں نے، تب یہ چپ رہے تھے. یہ بعد میں انہوں نے جو میسنے بنے ہیں نا، چلاکی کی ہے کہ جی ہم بات نہیں کرتے. انہوں نے تو اٹھایا ہی عامر حق کو اس لیے تھا کہ میر سلیم کے مقابلے میں اس کا نام پیش کیا گیا. تو یہ کس طرح بھاگ سکتے ہیں اس بات سے؟ وہ ریکارڈ میں آپ جب ریپلے دیکھیں گے اس میں پتہ چلے گا آپ کو. جی کریں بات اپنا عامر بھائی یا عدنان بھائی. انیس بھائی، آپ کو یہ کہا تھا کہ جب آپ کے تبصرے کی باری آتی ہے نا، تو اس وقت میاں صاحب آپ کو نیچے اتاریں گے.
आपको याद है ना मेरी बातें सारी। जी जी जी, और वो ये जरा उन्होंने क्लिप मुकम्मल हो लेने दें बिल्कुल जरा। हूबहू उन्होंने वही काम किया है, जब आपके तबसरे की बारी आई आपको उतार दिया। जी जरा आमिर भाई को बोलने दें जरा। जी आमिर भाई। जज़ाकल्ला। यहाँ इम्तियाज़ भाई ने जो तफसील से गुफ्तगू कर दी है, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ का तकाजा ये था कि मेरी बात का कोई जवाब दे न दे, पहले तो उसूल वही है, मगर मुझे कम से कम बात करने का मौका दिया जाता। हालत तो उस वक़्त मुझे दिगरगूं नज़र आई, हकीम साहब ने भी कहा था कि हालत दिगरगूं हो गई थी, तो मुझे आज जमाते कादियानिया की हालत दिगरगूं दिखाई दी है। अगर मुझे बात करने का मौका दिया जाता तो आज और आगे कादियानियत के ऊपर इन मौज़ूआत पर बात ना हो रही होती। तो अगर किसी को गम व गुस्सा हो या किसी को परेशानी हो तो वो याद रखे कि हमें जनाब मौका नहीं दिया गया बात करने का उसूली तौर पर। बहरहाल जो डिबेट तय पाई थी, वो इम्तियाज़ भाई ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रखा कि डिबेट जो तय पाई थी वो भी वहीं तय पाई थी, वो भी रिकॉर्डिंग में है। और ये बात भी तय पाई थी कि मुझे बात करवाई जाएगी, ये बात भी तय पाई थी कि मुझे मौका दिया जाएगा। आप माइक म्यूट रखें, अच्छे बच्चे की तरह माइक म्यूट रखें, आपको हम मौका देंगे, ठीक है जी। फिर कहते ने बूटा गाला कटदा है। अच्छा खैर, बहरहाल बात अब मैं करने लगा हूँ वो ये कि इम्तियाज़ भाई, मैंने वहाँ अपनी ज़ाती हैसियत में ये राय रखी थी जो कि उसूली तौर पर महकम भी है और मुस्बत भी, और मैं आप लोगों की आला ज़रफ़ी समझता हूँ कि आपने इस खाकसार की इस राय को ये अहमियत दी, अदनान भाई ने भी और आपने, और ये माना इस चीज़ को उसूली तौर पर कि एक बंदा कह रहा है जी मेरे साथ डिबेट करो, मेरे साथ डिबेट करो, तय किया है, ट्विटर पर तय किया है, मेरे पास व्हाट्सएप की पूरी PDF पड़ी है। मीर सलीम बात क्यों नहीं कर रहा था? सोचो ना कादियानी दोस्त मेरे, अगर सुन रहे हैं सोचें, मीर सलीम का हलक क्यों खुश्क हो गया था? वो मेरा नाम तक क्यों नहीं ले रहा था? मुझे मुखातिब तक क्यों नहीं कर रहा था? सोचे ना। 5 साल से उस PDF को तैयार करके मीर सलीम को ढूंढता फिर रहा हूं, किधर है तू? PDF तो मेरे पास भी है, व्हाट्सएप मैसेजेस तो मेरे पास भी हैं, कॉल्स तो मेरे पास भी हैं, पालटॉक के चैट्स तो मेरे पास भी हैं, सारे बहाने तो मेरे पास भी हैं, और 5 साल पहले लाइव स्ट्रीम में भी किया हुआ है वो सारे का सारा कवर। तो सवाल यह है कि अगर इम्तियाज़ भाई के ट्विटर के उस सारे पैटर्न को, जिसको उन्होंने मान भी लिया वहां पर आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते, उन्होंने कहा ठीक है जो कहते हो बात शुरू करो, तो सवाल यह है कि भाई मेरी बात कहां गई? मेरी भी तो बीच में है ना, मेरे मुनाजरे कहां गए? वो मेरी डिबेट कहां गई? वो खा गए, डिकार मार गए। एक चीज, दूसरी चीज ये जो माहौल हुआ है, इस माहौल के बाद तो फेवरेट फुट, मैं देखे मैं जानता नहीं, मैं किसी को भी पर्सनली वहां पर नहीं जानता जो लोग बैठे थे, मुझे यह भी नहीं पता कि उनमें से कादियानी कौन था और एथियस्ट कौन था या मुस्लिम कौन था, मुझे नहीं पता, ये वही अहबाब थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग वहां पर मौजूद ना होते तो मुझे पता भी नहीं था कि वो बंदा कौन है कौन नहीं है। मैं तो आप लोगों की वजह से, अहीर भाई, अदनान भाई, इम्तियाज़ भाई की वजह से आज पहली दफ़ा उस ब्रॉड पर पहुंचा था और मैं गया। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं रख रहा हूँ। फेवरेट 49 ने आज जो किया है ये इंसाफ, अदालत के तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। हकीकत यह है कि उसूली तौर पर उसको इस चीज़ पर माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको चाहिए कि वो मीर सलीम और मेरी 1-on-1 बात करवाए, जो उसने वादा, चलो वादा नहीं कहता, जो उसने ज़ुबान दी थी, जो उसने वहाँ बात की थी कि वो गारंटी करता है, और उसने कहा आप माइक म्यूट कर लें, बात करवाऊंगा, वो बात नहीं हुई। अब मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इम्तियाज़ भाई को कि इम्तियाज़ भाई ने जो डिबेट की है हयात व वफ़ात मसीह के ऊपर, उस पर हैरानगी की बात यह थी कि जमात कादियानिया के लोग बार बार ये कहते हुए दिखाई दिए हैं, जो इब्ने माजा साहब जिनकी डिबेट कह रहे थे कि हमारे सामने मिर्ज़ा साहब की किताबें पेश कर दी हैं, इसका मतलब यह है कि मिर्ज़ा साहब की किताबों को ये कुरान और सुन्ना के मुखालिफ समझते हैं। कहता जी हम कुरान पेश कर रहे हैं, आप मिर्ज़ा साहब की किताब पेश कर रहे हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब की किताबें कुरान और सुन्ना के खिलाफ हैं। तीसरी बात यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जब अपनी ज़ुबान से ये फरमाता है कि जनाब मैं हकम और अदल हूँ, तो फिर हमारे ऊपर किस चीज़ का गुस्सा निकलता है कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कुतुब आपके सामने पेश करें?
सोचने की बात है ना। ये इब्ने माजा साहब कह रहे थे हाँ मैं आपको कुरान पेश कर रहा हूँ, आप मुझे जनाब रूहानी खजान पेश कर रहे हैं, आप मुझे मिर्ज़ा साहब की तहरीरें पेश कर रहे हैं। तो भाई खुल के कहें कि मिर्ज़ा साहब की तहरीरें जो हैं वो कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ पेश की जा रही थी, कह दें खुल के। नहीं कह सकते आप तो फिर मान भी नहीं सकते आप, तो फिर हकम और अदल किस चीज़ का? कुरान और सुन्ना के वो माना माने जाएंगे जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ने किए हुए हैं, वो माने जाएंगे ना। तो फिर हकम और अदल वो हुआ ना, अदरवाइज तो नहीं होगा ये चीज़। खैर, इसके अलावा जो डिबेट हुई उसमें मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्तियाज़ भाई ने उसूली गुफ्तगू की। मद्दे मुकाबिल एक गैर यकीनी कैफियत थी और बड़कबाजी थी। इब्ने माजा साहब को मैंने कहते सुना कि जनाब किसी मुसलमान माई के लाल में दम नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। ये बड़कबाजी मीर सलीम भी किया करता था इब्ने माजा साहब, आज से 5 साल पहले मेरे सामने। उसके बाद आज के बाद उसने मेरे साथ बात नहीं की टेढ़े मुंह से। तो इब्ने माजा साहब मीर सलीम कादियानियत के मुरब्बियान और डिबेटर के सामने टेस्ट केस है, टेस्ट केस। हाँ, इसका सरिया भी तोड़ा था 5 साल पहले, इसका सरिया तोड़ा था गर्दन का 5 साल पहले। तो कादियानियत के सामने टेस्ट केस है, जिसने बड़क मारी ना उसको हम मैदान में घसीट लेंगे डिबेट के अंदर। उसके बाद वो हमारा सामना नहीं करेगा अल्लाह के हुक्म से। और दूसरा टेस्ट केस दे रहा हूं, आजम सैफी साहब को भी कभी पूछ लेना, आज तक उनको भी ढूंढ रहा हूं, वो भी नहीं मिल रहा मुझे डिबेट के लिए, उसको भी ढूंढ रहा हूं। वो आपका ऑफिशियल मुरब्बी है, मुअल्लिम है। तो बहरहाल खैर, हम नहीं चाहते थे कि सर्दी गर्मी हो, हम नहीं चाहते थे ऊंच नीच हो, हम चाहते थे सलीके और तरीके के साथ बात हो। मगर वहाँ इम्तियाज़ भाई के साथ डिबेट के अंदर कुछ अर्सा पहले मिस्टर आहिर ऑफिशियल ही ब्रॉड के ऊपर एक बात हुई थी, मैं मुख्तसर करके ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि अदनान भाई का तबसरा हो। उस ब्रॉड के ऊपर सब लोग जानते हैं कि मैंने गुस्ताखी और जसारत की कि मैंने अदनान भाई तक को कहा कि अदनान भाई माइक म्यूट कर लें, मीर को बोलने दें जो बोलता है, इस उम्मीद में कि मीर बाद में बात सुनेगा, बात करके जाएगा। इसने इम्तियाज़ भाई के साथ बदकलामी की, बदमाशी की। वहाँ भी जाके इसने अपनी औकात से बाहर बढ़के मारी, और बढ़के मारमूर के पहले ये किसी को बोलने नहीं दे रहा था। उसके बाद जब पैनल ओपन किया गया, इसने किसी बंदे को बात ही नहीं करने दी। टाऊं टाऊं, शोर शोर शोर, शराबा, हल्ला, शोर डाल दिया। मजबूरन इस बंदे को साइड पे करके ये कहना पड़ा कि अगर बात करनी है तुम्हें मौका देते हैं। जब उठाते थे ये शोर डाल देता था। यहां तक इसको कहा गया कि उसूल के मुताबिक बात कर लो, नहीं कर पाया। आज इनकी ब्रॉड के ऊपर गए और इस उम्मीद के साथ गए कि चलो तुम लोग हमें मौका दोगे। आज भी आप लोगों ने देखा कि ये लोग बात नहीं करने दे रहे थे। इसी तरीके से इम्तियाज़ भाई के साथ भड़कबाजी की गई और भरमबाजी की गई, और निकला बीच में से कुछ भी नहीं। निकला ये कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा। न दलील का पता, ना मदलूल का पता, ना इस्तदलाल का पता, ना मुहकम का पता, ना मुतशाबिहात का पता, ना अकीदे का पता, ना उसके जनाब दलालत और मदलूल, किसी चीज़ का पता ही नहीं, और बात कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ये भी तबसरा ज़रूरी है रिकॉर्ड के अंदर। मुझे तो नहीं पता, मैं तो टिकटॉक के ऊपर नया हूं। को गिफ्टिंग नाम की कोई चीज़ होती है यहाँ पर कि जी वो गिफ्टिंग होती है, और ये चीज़ हुई। इम्तियाज़, अच्छा ये भी इनकी नज़र होती है बेचारों की, टिकटॉकर की, ये जो कादियानी है। इम्तियाज़ भाई को गिफ्टिंग हो रही है, लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो नीचे से कादियानी कहना शुरू हो गए, यार मियाँ साहब ए गिफ्टिंग ज़रा बंद कर दो, गिफ्टिंग बंद कर दो, क्योंकि दलाइल की रोशनी के अंदर तो मुंह काला हो रहा है। गिफ्टिंग के चक्कर के अंदर भी कोई कादियानी मुंह भी नहीं लगा रहा कि इसको पार कैसे करेंगे इस गिफ्टिंग को। फिर जब हल्की फुल्की 4-5 लोग इधर से इकट्ठे करके कुछ गिफ्टिंग की, तो उसके बाद नीचे से उसी बंदे का पता क्या आया, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह, अब खुला रहने दें गिफ्टिंग को, वेरी गुड। यानी जेड़ा जिते ओदे नाल, इनकी पार्टी है JJUN, जेड़ा जिते ओदे नाल। तो इस तरह की पार्टियां आपको मुबारक हों। खैर, डिबेट का जो हाल हुआ वो सब ने देखा, रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा जो बात चली उस पर भी मैंने तबसरा कर दिया। मादरत चाहता हूं कि मैंने काफ़ी लंबी बात कर दी। और हाँ, अलबत्ता ये मैं भूल रहा हूँ, अदनान भाई ने जो मुझे नसीहत की है, मेरे बड़े भाई हैं यकीनन, अल्लाह इनको छोटा कह रहे हैं, इनको
عدنان بھائی کہہ رہے تھے مجھے چھوٹا بننے کا شوق ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوان رکھے, اور ماشاءاللہ جوان ہی ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے, ہاں جی عدنان بھائی نے مجھے ایک نصیحت کی اور مجھے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی جو تند و تیز آپ کے جملے ہیں یا آپ سخت کلامی کئی دفعہ کر جاتے ہیں اس پہ احتیاط کریں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں عدنان بھائی, مگر میں ایک بات یہاں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے دیکھیں گے کہ میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کے اصول پر چلتا ہوں. میں نے کبھی پہل نہیں کی اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا جس رویے کا وہ مستحق نہ ہو. سلیم میر کی باتیں میرے کانوں میں پڑ چکی ہیں اور میں اس کو سن چکا ہوں, لہذا سلیم میر کے ساتھ جب بھی بات ہوگی وہ اسی کے لب و لہجے پہ ہوگی. یعنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی قادیانی دیکھے کہ میں تند و تیز بات کر رہا ہوں تو یاد رکھے کہ وہ اپنی آواز گونج کے اس کے پاس واپس آ رہی ہے. مجھ سے اپنے خفا ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو صاحب کیوں کہتا ہوں, آج بھی صاحب ہی بول رہا ہوں. تو یہ حقیقت ہے جس کو میں سامنے رکھنا چاہتا تھا. بہرحال عدنان بھائی کا حکم سار آنکھوں پہ, میری پوری کوشش ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کے اصول کے مطابق ہی چلوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. وما هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جزاک اللہ. جی عامر بھائی جزاک اللہ. آپ کی بات کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کا آپ نے ذکر کر دیا, اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہمارے مسلمانوں کے بہت ماشاءاللہ جذبات ہیں اور وہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں صرف ایک منٹ سب کو میں موقع دوں کہ کوئی رہ نہ جائے پیچھے. اچھا وہ بات ہے, یہ جو آپ نے کی نا عامر بھائی گفٹنگ کا, یہ مجھے ابھی ادھر دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے, یہ جو ہوسٹ بیٹھا ہوتا ہے نا پورا تماشا لگا کے, اس کو باقاعدہ اس میں سے پتہ نہیں 70% کے 50% جا رہا ہوتا ہے. تو اب یہ میری گزارش سنیں ذرا. یعنی ایک تو قادیانی حضرات ہمارے فیمس ڈیبیٹرز کو لے کے, جن کو دنیا جانتی ہے اور ان ککڑوں کو کوئی نہیں جانتا, ان کو لے کے اپنے گھر بلا کے اپنا یہ تماشا لگاتے ہیں. پھر ہمارے مسلمان حلال کمائی میں سے کوئی اگر کسی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا بھی یہ حرام خور اس میں سے بھی کھا رہے ہیں. نمبر 1 اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب یہ بات آئے گی لوٹ کے کہ جی آپ کی طرف بھی لیں, جی پبلکلی بتا رہا ہوں, 2 آپشن میں سے جس پہ اعتبار ہو اس پہ آ جائیں. نمبر 1, ہم یہ پورا تماشا بند کر کے, اگر اس میں آپشن ہو دوست بتا دیں گے, بند کر کے ڈسکشن کے لیے تیار ہیں کہ اس کو بالکل بند کر دیا جائے اور کامنٹس بھی بند کر دیے جائیں. کوئی شوق نہیں ہے ہمیں اس چیز کا, صرف سمپل گفتگو ہو. نمبر 2, میرے اپنے اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو بھی ہوتا ہے جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو شام کو خالی کر کے سوتا ہوں ورنہ نیند نہیں آتی. اور جتنے دوستوں کی براڈ پہ جاتا ہوں خالی کر آتا ہوں ادھر جا کے اپنے بھائیوں کی سپورٹ میں کہ چلو اس پلیٹ فارم کا ایک یہ رسم ہی ہوا, ایک طریقہ ہی ہوا. طاہر بھائی اس کے اوپر آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں, ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں میں جسٹ پبلک یا نہیں عامر بھائی آپ تو جانتے ہیں, میں ایک پبلک ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں کہ اگر موت ان کو اس لیے پڑتی ہے نا ان کو, تو ہم اس کو بند کر دیں گے. لیکن ان کی یہ جو بدتمیزی ہے, میں اسی لیے میں نے وہاں پہ یہ احتجاجن یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب آپ نے جو ایک تماشا رچانا تھا رچا لیا, آئندہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیں, آپ کو پتہ چلے کہ ماڈریٹرشپ ہوتی کیا ہے, کس طرح ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے. ہم آپ کو کروا کے دکھائیں گے, اسکرین پہ صرف 2 بندے رکھیں گے, ایک آپ کا ایک ہمارا, بس. یہ جو 6 بندوں کا پینل چڑھا کے انہوں نے اوپر ہے اور سب کے ہاتھ میں وہ ماڈریٹر کا سوٹا پکڑایا ہوا تھا, یہ ابھی آپ لوگوں کے کمنٹس جب سنیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نیچے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. ہر بندے کو یہ بلاک کرتے رہے اور ان کی گالیاں, میں ذرا میرے یہ اسکرین شاٹس ہیں, میں جلدی سے ذرا پہلے نا یہ دکھا دوں اور میں آگے بڑھتا ہوں کوئکلی, ذرا یہ دیکھتے جائیں. میں نے ایک گالی ریکارڈ کی ہے, پڑھیں ذرا. وہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا جی تم کتے کی طرح چیخ رہے ہو. یہ پرسنل اٹیکس ہو رہے تھے اور ماڈریٹرز ان کے برداشت کر رہے تھے, 10 بندے. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ماڈریٹرز کو نظر نہیں آ رہے تھے کمنٹ. جب میں اسکرین شاٹ لے سکتا ہوں, جب میں نے ایک پکڑ کے ادھر لگا لیا ہے, تو ان کے ماڈریٹر سوئے ہوئے تھے. یہ اگلا دیکھیں, ایک لائن پڑھیں اس میں سے, دیکھیں جی, یہ دیکھیں, یہ ساری بکواس وہاں پہ الاؤ کی گئی ان کی طرف سے. لیں جی, ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ ہماری طرف سے نہ کامنٹ کھلے رہیں گے, نہ یہ دوسرا تماشا اگر کہیں گے دونوں لوگ تو وہ بھی بند ہو جائے گا, اور نہ اس طرح کی بغیرتی کی جائے گی انشاءاللہ. میری بات ختم ہوئی. میں اپنے بھائی کی عدنان بھائی کو ہاں جی عدنان بھائی کی طرف بڑھتا ہوں, پھر بشیر بھائی کی طرف اور پھر پبلک کی طرف. جی عدنان بھائی اوور ٹو یو. جی میں بہت شکریہ. اچھا مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا کہ براڈ کے پیسے ملتے ہیں, تو میں روز ایک براڈ لانے کا سوچ رہے ہیں جناب. اگی مسلمانوں کی طرفوں تو ڈونیشنز آنیاں نہیں. وہ امام دین بڑا مشہور شاعر تھا, پتہ نہیں اس کا کہ جنت کی سیٹیں تو ہو گئی, پور تو کھوتی دی پوچل پکڑ امام دینا.
تو اب سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا براڈیں لگانا شروع کر دیں, کو پیسے ہی بنا لیں. ہیں جی عامر بھائی کیا یہ وہ شعر ہے, حسینوں کی زلفیں کہاں میری قسمت, ہاں تو کھوتے کی پونچھل پکڑ مکڑ مانگ مام دینا وہی والی بات ہے کہ اچھا مجھے ہمیں تو دیکھیں یقین جانے ہماری معصومیت کا حال دیکھیں, خدا کی قسم ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹک ٹاک پہ پیسے کیسے بنانے ہیں, کیا یہ گفٹ کیا چیز ہے, کیا بلا ہے. خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں اتنا نہ ٹائم ملتا ہے. تو یہ بس انہی کی نوازشیں ہیں جو ہمیں نئے نئے طریقے پتا چل سوری رہے ہیں. عدنان بھائی ہم تو جن کے پیچھے آئے ہیں ان کے پیچھے آئے ہیں, ہمیں کیا پتا ادھر کیا چل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اور یقین جانے کہ آج اللہ نے دوبارہ ان کا منہ کالا کیا ہے, ان کے کفر کو اور ظاہر کیا ہے. کفر تو ان کا ظاہر ہے, جس طرح سورج ہے ظاہر, چڑھتا ہوا سورج سب کو نظر آتا ہے, ان کا کفر بھی چڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی دیکھیں آپ کہ ان کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. اگر اس کی کتابیں کھل گئیں, اس کے اقوال کھل گئے تو ہم زندہ دفن ہو جائیں گے. تو ان کی ٹوٹل اسٹریٹجی یہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے الجھاؤ, لمبے چوڑے ڈسکشنز میں الجھاؤ کہ یہ ڈکشنری ہے جی, یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے اور اس کی یہ تشریح ہے. ان کا ٹوٹل مشن یہ ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان چیزوں سے, ان باتوں سے کہ کسی طرح یہ ڈیبیٹ میں ہمیں ہرا دیں. ان کا اصل مقصد جو ان کی پوری جماعت, پوری فریٹرنٹی, ان کی مربیان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہی ہے کہ مرزا کی کتابوں پہ تم نے نہیں آنا, اس کی کتابیں نہ کھلوانا. کتابیں کھل گئیں تو تم نہیں بچ سکتے, تمہارا کوئی بچاؤ نہیں ہو سکتا. ان کو اچھی, اور یہ واحد جماعت ہے جو ڈھیٹ کافر ہے, یعنی ان کے جو مربی ہیں ان کو پتہ ہے کہ مرزا از انڈیفینسیبل, مرزا کا دفاع نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو ادھر جاؤ ہی نہ, ادھر جانا ہی نہیں ہے, وہ ان کے لیے موت ہے. تو ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی ٹاپک یہ کھول دیں, جو ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہم نے سیدھا موڑ کے ان کو واپس مرزا پہ لانا ہے. جہاں مرضی یہ نکل جائے, کٹا جس گاں تلے مرضی چلا جائے, انہوں واپس موڑ کے اسی گاں تلے لے کے آنا ہے جیڑی ادی ماں ہے. ٹھیک ہے, کٹا ہوں واپس اگر پورے اس ٹال میں پھر رہا ہے نا, مختلف مجھوں کے نیچے جا رہا ہے, اس کٹے کو گھسیٹ کے آپ نے اس کی ماں کے نیچے لانا ہے کہ اے دودھی اتھوں پی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی ہے. میری جو بھائیوں کو نصیحت ہے وہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں چھوڑنا. اور جب تک ہم یہ روحانی خزائن جو سب سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں, آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں, سب سے بڑی نعمت ہے ان کے کفر کو ظاہر کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, لمبے چوڑے ڈیبیٹس جب ہمیں ضروری کرنے پڑ جائیں تو نو پرابلم, ہم ان سے کریں گے. لیکن اصل جو ہمارا ہدف ہے نا وہ وہی ہے جس سے یہ بھاگتے ہیں, جو ان کے لیے موت ہے, روحانی موت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ مرزا کی کتابیں ہیں. بس جی, اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ بسم اللہ آگے چلیے. فاروق جزاک بھائی اللہ ایک جی. بات, بھائی فاروق نا ایک صرف بات کو نا اسی کی ذیل میں کر کے اس بات کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. بھائی دیکھیں ایک نا بات, عامر بھائی بار بار وہ جو براڈ کا ہوسٹ ایک بات کر رہا تھا کہ دیکھو جی عدنان بھائی نے بات کی, جب کہ سلیم میر کے بارے میں جب عدنان بھائی نے کہہ دیا کہ میں نے بات نہیں کرنی تو میں نے وہاں پہ روک دیا, اور سلیم میر بھی اسی بات کا حوالہ دے رہا تھا. اور بھائی سلیم میر اور عدنان بھائی کے درمیان کسی ڈیبیٹ کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. یعنی یہاں پہ عامر حق کا اور یہاں پہ عامر حق بھائی کا اور سلیم میر کا وہی معاملہ ہے جو میرا اور سلیم میر کا تھا. عدنان بھائی معاملہ وہ ہے ہی نہیں ہے. زبردست پوائنٹ, بہت عمدہ پوائنٹ کہ بھئی یہاں ایک تاریخ ہے, یہاں ایک وجہ مکالمہ ہے, اور عدنان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ بندہ کیسے بھاگ, یہ بڑا آپ نے ویسے زبردست بات کی ہے کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک بندہ بھاگ رہا ہے, اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. میں تو بھئی تسا اور شیروانی تک سلوا لی تھی 5 سال پہلے, یقین کریں امتیاز بھائی. جی میں وہی بات ہے نا عامر بھائی, میں نے پہلے ہی ان کے سامنے پوائنٹ رکھا تھا کہ بھائی آپ کا استاد آ گیا ہے عامر حق, اس کو اٹھا لیں. آپ کو جو شوق ہو رہا ہے امیر سلیم صاحب کو بڑا منتیں کر کے یہ چڑھا ہے براڈ پہ, میاں صاحب اتے لے لو, اوے بزدلو کال چکو, میاں صاحب اتے لے لو. اس بیچارے نے ویسے تھوڑی جی کوشش کیتی ہے کہ اس گند نو میں دور رکھاں, لیکن گند کتنے رکدا ہے, انہیں پھر دھمکیاں لوائیاں پچھو کہ میاں چک کتے نے تے تیری بھی ایسی دی تیسی. اوپر آیا
मैं आ गया हूँ जी, पीछे पीछे हो जाए। मैंने कहा तो वो आमिर हक भी आ गए, बिस्मिल्लाह, बड़ा अल्लाह ने करम किया है, तो वो पुराना मामला तय करो। मैं उसूली तौर पर आपको बता दूं, यकीन करें, इम्तियाज भाई, अदनान भाई मौजूद थे, गुफ्तगू बहुत उम्दा चली, बड़ी जबरदस्त चली, मैंने सुनी। मैंने जब सलीम मीर को देखा स्टेज के ऊपर, फिर मैंने कमेंट किया, वरना मेरी तो कमेंट की आदत, मैं खामोशी से सुनता रहता हूं, मैंने तो कमेंट ही नहीं किया। जब मैंने सलीम मीर को देखा कि वो स्टेज पर मौजूद है, तब मैंने कमेंट किया है कि मुझे लें, और तब आपने कहा, मैं तो आए उसके पीछे सर, था, और वरना वही मैं एग्जैक्ट ब्रॉड वही किया। मूवमेंट है, एग्जैक्ट वो मूवमेंट है जब इम्तियाज भाई, आप भी पर्सनल अपना देख लें व्हाट्सएप, और आमिर भाई, उस मूवमेंट में मैंने कहा लो जी गेम बिगड़ने लगी है, अब तैयार हो जाना, अब बदतमीजी शुरू होगी। एक तो मियां साहब का बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूं, दोनों अहबाब को आपका पहला पहला चक्कर था। मुझे हमारे टिकटॉक के ऊपर जितने भी पुराने मुजाहिदीन मौजूद हैं, उन सब की कल से काले एक एक की पर्सनल आई है, और भाई होने के नाते उन्होंने बताया था कि ये ना होना किसी गलत फहमी में न रहना, हम बता दें कि मियां साहब दूध देते हैं, लेकिन माजरत ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूं कि मियां साहब दूध देते हैं लेकिन मेंगनियां डाल के। डिबेट एंड होने के बाद ये इनका पुराना रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे पिछला डैमेज ये रिवर्स कर सके, और देख लें वो हो गया, वो कर दिया उन लोगों ने। और एक इनका अजीम बहाना होता है कि जी मैं तो ब्रॉड पे था नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था। हर 15 मिनट बाद इनकी नमाज आ जाती है इन लोगों की, जब भाई आप डिबेट अरेंज करवा रहे हो, मेरे भाई आप डिबेट अरेंज करवा रहे हो, ये क्या बात है कि बीच में कभी कॉल आ गई, कभी खाना लेने चले गए, यानी जब आपका अहमदी गालियां दे रहा है आप नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे ही मुसलमान ने उफ की आप जाग गए हैं, आप जाग रहे हैं, आप फौरी म्यूट करेंगे। ये सब 2 नंबर ही हैं। बहरहाल बशीर भाई की तरफ बढ़ते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारे बड़े प्यारे भाई। भाई ना फारूक साहब, सॉरी, इंशाल्लाह बशीर हमारा भाई है, इंशाल्लाह भाई सिर्फ एक बात कर, आमिर भाई आपने नाम लिया ना आजम सैफी का, मुझे ना कल एक ब्रॉड पे आजम सैफी नजर आ गया, मैं ना अपनी जॉब से वापस आ रहा था तो नीचे किसी ने कहा जी आजम सैफी साहब आए, मैंने जो कि नाम शाम सुना हुआ कि ये भी कोई डिबेट शिबेट करते हैं, मैंने कहा भाई 5 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, जाते ही इंशाल्लाह मैं ना आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, मुझे अपने स्टेज पे ही रखे और मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा मैंने जो कहा लो जी मैं घर पहुंच गया बात करें, उन्होंने कहा जी आदम सैफी जुम्मा पढ़ने चल रहा है। अल्लाह ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा मैंने कहा जब वो जुमा पढ़ के आ जाए ना, उनसे पूछ लें कि इम्तियाज ने तुम्हारे साथ खत्म नबूवत के फेवरेट हमारे टॉपिक पे बात करनी है, तैयार हो? फिर मैंने कहा कि जितने तुम 6 बंदे यहाँ बैठे हो, अगर तुम में से किसी ने करनी हो, उनमें से ना एक बंदा एग्री हो गया। मजे की बात देखें, जैसे ही हमारी बात शुरू हुई, उसने जब अपनी पहली टर्न, नीचे से एक और बंदा आ गया, कहते रुको 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 रुको, इसके साथ बात नहीं करनी, इसके साथ बात नहीं कर, उसने जनाब 10 मिनट रोना डाल दिया। वो मैंने कहा भाई आपने खुद कहा हमने बात करनी है। खैर वो बेचारा फंस गया था, बात उसको फिर करनी पड़ गई, लेकिन आज सैफ साहब इंशाल्लाह बात का चलता है पता कि वो सैफी साहब बात करते हैं कि नहीं करते। शुक्रिया जी। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें जी दोस्तों आगे बढ़ाते हैं जरा सिलसिले को। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, फारूक भाई, और भी बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात जी जी बस ये हमारे बड़े ही प्यारे यो बशीर अहमद शाह ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। भाई जान आपकी प्यारा प्यारा पंजाबी का तबसरा सर किदा? अस्सलाम वालेकुम जी, किदां सार मजे चस्सा घर घुस के उनको डांट पिला के आए हैं। यस हाँ जी अच्छा मेरा एक सवाल था इम्तियाज, for brother Imtiaz, did one of the guys say that Mirza Ghulam Ahmad wrote that Isa had wafa in Brahim? Did you hear that? One of the guys said it, but yeah, that's just one of my notes. Yeah, he did. One of them, he actually claimed that Isa in Brahini Ahmadiyya, he said something, tawaffa. The meaning of tawaffa is death. That's what he said. Yes. When Yeah, in Brahim, that's not even true. Yeah, of course. I caught that. Pure lie, blatant Pure lie. lie. He just lied. I don't know if that was a lie or what, but so I had one question on that, and then yeah, these are a bunch of jokers. All these guys, they're just debaters, and they want to argue. But tamasha to both bhai. It's mentioned in the Haqiqat. Sorry, I'm interrupting you. Really sorry. रूहानी खजान वॉल्यूम 22 पेज 153 हकीकतुल वही। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद ये बोल रहा है कि बराहीन अहमदिया में मेरा अकीदा क्या था, यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा साबित कर देते हैं। ये कहते हैं जी हमें पता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बराहीन अहमदिया में क्या कहा।
حقیقت الوحی میں وہ تصدیق کر رہا آخری کتب میں کہ میں نے براہین احمدیہ میں کیا عقیدہ رکھا تھا. میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے. یہ بول رہا ہے براہین احمدیہ میں. یہ کہتے ہیں براہین احمدیہ کے اندر کہا اس نے کچھ اور تھا. اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے یہ. میں ابھی امتیاز جو ابن ماجہ نے جھوٹ اور بلنڈرز مارے ہیں، طبقات ابن سعد کا جو حوالہ پیش کیا، سند پیش کدھر کی ہے؟ سند ہے. اتنے اعتراضات اٹھتے ہیں، مگر امتیاز بھائی چونکہ انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا وہاں پر فیورٹ 49 صاحب نے، اور فٹافٹ یہ کہہ دیا کہ جی انتظامی امور پر بات. اچھا ایک اور بات، سوری میں بشیر بھائی آپ کی بات کٹی، میں چاہوں گا آپ مکمل کریں. ایک اور بلنڈر چیک کریں امتیاز بھائی، آپ نے غور کیا ہوگا. مجھے کہتے ہیں جی عامر حق صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، انتظامی امور پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کریں. ہاں جی انتظامی امور پر، اور میں انتظامی امور پہ بات کرنے لگا ہوں. اے جی نہیں رک جائیں، اے جی چھوڑ دیں جی، آپ یہ آپ نہ کریں، آپ ایسے نہ کریں. اور مجھے ڈکٹیٹ کرنا شروع، لقمے دینا شروع کر دیے کہ اگر آپ نے تبصرہ کرنا ہے تو اتنا کریں، اتنا نہ کریں، ایسے نہ کریں. تو ماموں جی آپ نے براڈ لگائی کس لیے ہے اور ہمیں بلایا کس لیے تھا پھر، اور ہمیں موقع کس لیے دیا؟ یار یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے اس بندے پہ حیرانگی آ رہی تھی. میں نے کہا بولوں نہ بولوں؟ مجھے کہتے ہیں جی انتظامی امور پر تبصرہ کرو. اب میں تبصرہ شروع کروں، نہیں جی آپ یہ نہ بولیں، آپ ایسے نہ بولیں. عجیب مذاق چل رہا ہے. اصل میں نا وہ چاہ رہا تھا کہ جناب آپ تعریف کے پل باندھنے کے، واہ 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 واہ، لیکن آپ نے آگے سے نا کہتے ہیں نا کہ سجی میں کھا کے تو کھبی مار دیتی. دیکھیں تعریف جس جگہ پر تعریف بنتی تھی وہ میں نے کی، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. مگر جو بلنڈرز تھے وہ تو ہم بیان کریں گے نا. اگر تم نے کہا ہے بھئی سچ بات تو کریں گے، ٹھیک ہے نا. جو بات عامر بھائی یقین کریں کہ اس لیے کہ بات چلتی رہے. آپ نے دیکھا یار 2 منٹ سے 3 سے 4 سے 5 اور مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. لیکن مجھے بس ایک بات تھی، میں نے کہا یار میں کوئی بھی اعتراض کروں گا نا تو پروگرام ڈیش ہو جائے گا، پروگرام چلنے دو آج. بالکل میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا. میں نے کہا امتیاز بھائی اتنی فلیکسیبلٹی، اتنا جو وہ ایک سمجھ لیں کمپیشن شو کر رہے ہیں کہ چلو یار بات چلنے دو فلو. وہ میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے آپس میں مکمکا کیا ہوا تھا. ایت کی 4 منٹ تے چلن دیو، ایت کی 3.5 منٹ تے چلن دیو. یہ چل رہا ہے مذاق ہے؟ یہ کیا ہے سر؟ پری پلانڈ گیم ہوتی ہے پوری. مجھے یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اتنی رپورٹیں مجھے پیچھے سے آئیں، اسکرین شاٹس آئے، ویڈیوز آئیں، ثبوت آئیں کہ بھائی یہ مل جل کے گیم کرتے ہیں. اینڈ پہ ایک بندہ ان کا اچانک ٹپکتا ہے، اور ان کا جو مین موڈریٹر ہوگا نا، اور جو ڈیبیٹر ہوگا، اس کا یہی چلتا رہے گا، یار ٹائم تھوڑا ہے، جلدی ہے، میں نے جانا ہے. لیکن دیکھا آپ نے کتنی دیر بیٹھا رہا وہ؟ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ وہ آج کہتا دوائی لانے جا رہا ہے. ہاں جی، تو کہاں گئی وہ دوائی؟ وہ تو بھائی 10 منٹ نہیں نکلے. امتیاز بھائی، عدنان بھائی کی باری 10 منٹ نہیں نکل رہے تھے، بیوی کی دوائی لینے جانی ہے. تو جب اپنا کرتب شروع ہوا تو بیوی پیچھے پھینک دی. او پئی جے بیوی، او پئی جے دوائی، چلو بھائی پہلے پھٹا پائیے عامر نال. ہاں جی خاموشی سے. امتیاز بھائی ٹیکنیک آپ چیک کریں کہ خاموشی سے میوٹ کرتے، بولتا مندہ بھی کوئی نہیں سی کہ کنے کیتا ہے. میں کہتا تھا میوٹ کیوں کر سر؟ اسی لیے 6 موڈریٹر یہ بٹھاتے ہیں، پھر بلیم گیم کھیلتے ہیں. ایک بندہ بولے گا اوے کون میوٹ کر رہا ہے یار، بدتمیزی نہ کرو. سوری ابن ماجہ بھائی میں نے نہیں کیا، اس نے کیا. یار خدا دا خوف کر، میں کدو کیتا ہے؟ یعنی ایسے ڈرامہ. اہیر بھائی میرے سارے کمنٹس میوٹ کیے، سارے کمنٹس، اور میں نے ریکارڈنگ کی ہے ان کی. ایک سیکنڈ بھائی. اچھا عامر بھائی ایک آپ نے بات آج نوٹ کی ہوگی، شاید خراب نے نوٹ کر ہی لی ہوگی. ان کے پاس ہوتا ہے ایک اسکرپٹ. میں نے جہاں سے مقدمہ اٹھایا نا وہ آؤٹ آف سلیبس تھا. اس کو پتا چلتا میں بات کون سی پیش کر اسکوپ میں. مجھے اس وقت بڑا مزہ آیا کہ جب آپ نے اپنے مقدمے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے شروع کیا نا، وہ بلینک ہو گیا تھا. یس، کیونکہ آپ نے وہ جو آپ کا جو مقدمہ تھا نا، وہ مقدمہ اتنا اس کے لیے نیو تھا، اتنا آؤٹ آف سلیبس تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آیا ٹیکل کیسے کروں اسے. اب اس کے پاس اسکرپٹ کو لے کے میں تو سوچ رہا تھا آپ کوئی آیت لگائیں گے، یہ تو 20 سیکنڈ میں ہی آپ نے ختم. اب ہاں ایگزیکٹلی. اچھا کہہ رہے جی آپ آیت لگائیں گے. حالانکہ جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں اس میں مرزا غلام قادیانی نے آیت ہی پیش کر کے تشریح کی ہے. یعنی ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ وہ شاید قرآن کے مخالف چل رہی ہیں. وہ پہلے فیصلہ کر لو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب بھی آپ قرآن کے مخالف مانتے ہو نا. سمجھ تو یہی آ رہی ہے. اب فلما توفیتنی پیش کیا. میں نے سوال پوچھنا تھا، یقین کریں
کہ بھئی فلما توفیتنی پر پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کب گیا تھا. مرزا قادیانی کو تو یہی نہیں پتا کہ یہ سوال پوچھا کب گیا تھا. تمہارا استدلال کیسے ہو سکتا ہے یہاں سے؟ اس کو تو یہی کنفرم نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کب گیا تھا. اور عامر بھائی میں نا ایک چیز خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا بار بار آج. دیکھیں نا اس نے جتنے بھی نام لیے ابن عباس، امام مالک، ابن عربی، میں نے کہا یار پھر کسی کو حکم بنا لو، اور اس کے بعد بھاگ جاتا تھا. اس کو پتا تھا کہ بھائی میں جس کی بات بھی کروں گا وہ میرے خلاف چلی جائے گی. تو یہ میں کہتا ہوں سب لوگ بات کو نوٹ کریں کہ جب یہ کسی بڑے کا نام لے کے حوالہ کرتے ہیں، حوالے ان کے پاس یہی ہے، امام مالک، ابن عباس اور ابن عربی، اور جناب ایسے آپ انہیں کہا ٹھیک ہو گیا. یہ جس کا نام لیا ہے نا انہیں سے فیصلہ کروا لیں، لیکن بھاگ جاتے ہیں. اب دیکھیں، سوری، یہاں میں یہ چیز بھی امتیاز بھائی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے تو شاید میں دکھا نہ پاؤں، مگر یہ ہے کہ کبھی اس پر بات ہوگی یوٹیوب پر تو اسکرین شیئر کر کے دکھا دوں گا. اس نے طبقات ابن سعد کی، وہ حضرت حسن بن ابی طالب کے اوپر جو ہے نا بات کی، طبقات ابن سعد کی، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اس کو چاہیے تھا کہ سند اس کی متصل صاحب نے پیش کرتا. طبقات ابن سعد کو حدیث کی کتاب نہیں ہے اور نہ کوئی جینون مسند کتاب ہے. طبقات ابن سعد جینون مسانید کے اندر نہیں آتی، اس کو تواریخ کی کیٹیگری کے اندر رکھا جاتا ہے طبقات کو. اب اس کے اندر سند نہیں تھی. اوریجنل سند جو ہے اس روایت کی وہ مسند ابی یعلا کے اندر ہے، حسین اسد کی تحقیق کے ساتھ. اس میں روح کے الفاظ ہی نہیں ہیں. اس میں الفاظ کے اندر سنیے گا، حدثنا سامی حدثنا سکین بن عبد العزیز حدثنا جعفر عن ابیہ عن جدہ قال لما قتل علی قام حسن بن علی خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد واللہ لقد قتلتم اللیلۃ رجلا فی لیلۃ نزل فیہا القرآن وفیہا رفع عیسی بن مریم. کوئی روح کے الفاظ نہیں ہے، یہ سند ہے. رفع عیسی بن مریم، جس میں عیسی ابن مریم کا رفع ہوا، یہ سند صحیح ہے. حسین سلیم اسد کی تحقیق موجود ہے، یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے ایک کتاب اور میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے عامر بھائی، جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، مسند ابی یعلا کی روایت ہے 6757 مکتبہ شاملہ سے. اور اس کی تصحیح کن کن لوگوں نے کی ہے؟ اس کی تصحیح کی ہے حسین اسد نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں ابھی اوپن کرتا ہوں، مجھے ذرا کیمرہ دیکھنے دیجیے گا. دوسری بھی ایک اور روایت اس نے پیش کی تھی نا، وہ صحابی والی، جو بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ، حالانکہ وہ جنرل سی بات ہے کہ جس طرح کہ پہلے نبی فوت ہو گئے اور اسی طرح رسول اللہ بھی فوت ہو گئے. یہ دیکھیے گا، نظر آ رہی ہے جی؟ یہ دیکھیے گا، نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی جی جی. اچھا، یہ دیکھیں، یہ مسند ابی یعلا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تحقیق حسین احمد کی یہ روایت ہے 6757 6757. یہ میں الفاظ ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، وفی عرف عیسیٰ ابن مریم، عیسی ابن مریم، رفع عیسی ابن مریم. کوئی روح نہیں ہے، کوئی روحانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ لکھا ہوا ہے عیسی ابن مریم کا رفع ہوا. یہ روایت تو ان دجالوں کے خلاف جاتی ہے نا ڈائریکٹلی. ایگزیکٹلی، یہ تو ان کے خلاف جاتی ہے جی. تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے وہ ورژن چوز کیا ہوا ہے جو صحیح نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، جس کی سند متصل مرفوع اس نے پیش نہیں، یعنی مرفوع چلیں اصول حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں، مگر متصل سند اس کی پیش کرے طبقات ابن سعد سے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں ایک اور دکھانے لگا ہوں جس میں یہ شیعہ کے جو مصدر ہے وہاں سے، یہ آپ کے سامنے ہے، الکتاب والسنہ والتاریخ، ٹھیک ہے، جلد 7 پیج نمبر ہے 278. اس میں بھی یہ روایت آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں، امام حسن بن ابی طالب کا خطبہ جو تاریخ طبی سے بھی لیا گیا ہے، پوری سند یہاں پر ذکر کر کے وہ کہتے ہیں لقد قتل، وہی الفاظ ہیں، اور یہاں بھی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، وفیہا رفع عیسی ابن مریم، بالکل وہی الفاظ ہے. جی جی، ٹھیک ہے، وہی الفاظ ہیں، فیہا رفع عیسی ابن مریم، یہ الفاظ ہیں. یہ ہے سند کے ساتھ بات، ٹھیک ہے نا. تو اس نے جو پیش کیا وہ جناب کچھ اور ہی تھا. بہت شکریہ. جی عامر بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. یار اب تھوڑا سا نا ہمارے دوستوں کو موقع دیں، کافی دیر سے ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارے مسلمان بھائی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. میں بڑا کوئکلی چلوں گا، بیچ میں آپ دوستوں نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ بالکل ٹوک سکتے ہیں، تھوڑا سلسلے کو روک لیں گے اور آگے بڑھائیں گے، اور کال ہوتی جائے تو